کہ جب انسان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے، جو 200 سال پہلے جس پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں تھا. کوئی اگر کہتا نا کہ ایسے ٹریولنگ ہوگی، ایسے لوگ سفر کریں گے ہوا میں اڑتے پڑتے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ہوا کہ نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں عربی میں استبعاد عقلی. بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. استبعاد کا مطلب ہوتا ہے بعید سمجھنا، ناممکن سمجھنا. عقلی کا مطلب عقل سے. عقل بہت ساری چیزوں کو سمجھتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس بیس پہ عقل انکار کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ پاسبل ہوتا ہے، اور عقل وہاں پہ انسان کی غلطی کر رہی ہوتی ہے. عقل جو ہے نا، عقل کے پاس علم حاصل کرنے کے محدود ذرائع ہیں. وہ ان چند 4-6 چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں وہ پاسبل ہو جاتا ہے. اب آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی بتاتا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب کا جمعے کا بیان الفلاحیہ میں ہوگا، اسی جمعے کو شام کو سرگودا میں ہوگا، 200 سال پہلے کوئی بتاتا، اگلا ایمان لاتا اس پہ، کہہ رہے ممکن ہی نہیں. پھر اس کو بتایا جاتا ممکن ہے بھائی، ایک ایسی مشین ایجاد ہوگی جو ہوا میں اڑا کے لے جائے گی. کہتے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسی مشین ایجاد ہو جائے. وہ کیا پھڑ پڑ کرتی ہوئی جائے گی، کیا چیل سے زیادہ تیز بھاگے گی؟ تو آپ جتنا مرضی سمجھاتے ہیں نا، سامنے والے کو یقین نہیں آتا. اس سے بھی زیادہ آپ کہتے کہ بھائی آپ کراچی میں بیٹھ کے اپنی پھپھی سے امریکہ میں بات کریں گے. 200 سال پہلے آپ بتاتے کہ 200 سال بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کراچی میں ایک بندہ بیٹھے گا اور اپنی پھپھو سے امریکہ میں بات کرے گا. وہ کہے گا بھائی اتنا لمبا بھونپو، اس میں پائپ لگا کے آواز کو یہاں سے امریکہ تک گھسیٹے گا کون؟ تو اسے یہ بتایا جائے کہ تار نہیں ہوگی کوئی پائپ نہیں ہوگا، ہے بھائی، یہاں سے ہم بات کریں گے، وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کے، یعنی وہ اس کو جو اینٹینے ہیں نا پش کرتے کرتے دھکا، کہتے ہیں نا پارسل کا انتظام ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، صبح پرے میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو شرارتیں تو سبھی کرتے تھے اسکول میں. تو ہم کیا کرتے تھے، جیسے ہم لاسٹ میں کھڑے ہیں تو اگلے والے کی گدی پہ ایک لگا دیا، اس کو بولا آگے پارسل کر دے. اس کو غصہ آتا تھا نا کیوں لگایا، ہم کہتے تھے آگے اپنا غصہ آگے اتار لے. اس کو بھی شغل مل جاتا تھا، وہ آگے گدی پہ لگاتا، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا بھائی یہ کیا، ہم کہتے ہیں آگے پارسل کر. تو سب سے آخر میں جو بیچارہ کھڑا ہوتا تھا نا، جو سب سے پہلے، اس کے پاس آگے پارسل کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو وہ بھی پارسل ہونے میں جو لائن آپس میں چپکی ہوئی ہے اس میں بھی 5-10 منٹ لگتے تھے. لیکن یہاں ایسے پارسل کے سیٹلائٹ کے ذریعے آواز دھکے کھاتے کھاتے پارسل کرتے کرتے 1 سیکنڈ کے اندر امریکہ پہنچ جاتی ہے، یا 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے زیادہ زیادہ. اور وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں لاکھوں بندے بات کر رہے ہیں، اور ان کی باتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں کہ یہاں سے آپ نے بات کی، آپ کی پھپھو کو پہنچتے پہنچتے وہاں سے چچا کی کال نانی کے جا رہی تھی، وہ دونوں آپس میں ٹکرا کے وہیں ختم ہو گئی. ایسا بھی نہیں ہو رہا. تو آپ اگر 200 سال پہلے کسی کو بتاتے، وہ مان لیتا؟ کہتے ممکن نہیں ہے، عقل میں آتا ہی نہیں ہے بھائی، ناممکن ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ ریڈیائی لہریں ہیں، جو ان لہریں، وہ آپ کی جو ریز ہے نا، وہ آپ کی وائس کو سیکنڈوں میں پہنچا دیں گی وہاں. آپ کہتے ہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ایسا ممکن ہوا، اتنا آسان ہو گیا کہ 2 منٹ کی بات ہے یہ. ان مثالوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟
انسان اپنے آپ کو جتنا فنٹر سمجھتا ہے نا اتنا فنٹر ہے نہیں. یہ بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے. اس کائنات میں اتنی کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں. ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, وہ اپنے جیسے 8-10 آدمیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اپنے زمانے کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, اور اس میں ہماری عقل محدود سوچتی ہے. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے ہماری عقل 200 سال پہلے انسان کی عقل کو یہ باتیں سمجھائی جاتی, وہ کبھی یقین نہ کرتا, لیکن یقین کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ایسے ہی قرآن و سنت نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, لیکن ایسا ہو کے رہے گا. لیکن لبرل لوگ کہتے ہیں, ایتھیسٹ کہتے ہیں, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی. بھائی 200 سال پہلے آج کی چیزیں تمہاری کھوپڑی میں نہیں آ سکتی تھیں. تو اسی طرح اللہ اس کے رسول جو باتیں بتا رہے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہو پاسبل نہیں ہے, تو یہ اللہ رسول کے بتانے سے مان لو کہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن کہتا ہے تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا وہ بہت سے بھی زیادہ تھوڑا ہے. ایک ہوتا ہے بہت تھوڑا, یہ تو ہے قلیل. قلیل میں تنوین ہے, تنوین کا مطلب بہت سے زیادہ تھوڑا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نالج. جو اس کائنات سے بھی پردے اٹھے ہیں نا وہ بہت تھوڑے ہیں, ہم اس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ بہت تھوڑے ہیں. کتنے مسائل میڈیکل سائنس کے ایسے ہیں جو ابھی تک عقدے حل ہوئے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا. آپ کو بتائے سائنس اگر کوئی نظریہ پیش کرتی ہے وہ تجربے کی بیس پہ کرتی ہے زیادہ تر, کہ ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا تھا, جس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے بہت دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا سائنٹسٹ کو. نہیں آئی بات, ذرا اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, کیوں؟ ہماری باڈی میں کیا ہے؟ زندگی ہے, حیات ہے, جان ہے. دیکھو آپ اگر بالکل ایسا ہی انسان بنا دو, کیا وہ بولے گا؟ کیا وہ اس میں زندگی ہوگی, حس ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. کیوں؟ اس میں زندگی نہیں ہے. اب زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ کسی کا باپ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. یہ خود سائنسدانوں کو بھی نہیں پتہ ہے. وہ ڈیفائن کریں گے کہ زندگی اس کا نام ہے کہ آپ کے اندر زندگی ہو. یہ کیا ڈیفینیشن؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں. کیوں سوچ رہے ہیں دماغ سے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. بچے میں جب ماں کے پیٹ میں جان پڑتی ہے نا, تو یہ جان پڑنا ہے کیا؟ یہ کیا عمل ہوتا ہے جس سے بچہ ایک دم چلتا پھرتا, یعنی گھومنا, اور اس میں شعور بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. بس پڑ جاتی ہے جان. یہ بتاتے ہیں کہ جیسے میں بھی بتا سکتا ہوں بھائی زندگی اس کو بولتے ہیں کہ حس, شعور ہے. تو بہت سارے مسئلے ایسے ہیں, تبھی بعض سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. یعنی بعض نے تو یہاں تک مبالغہ کیا کہ سب کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ جو آگ جلا رہی ہے نا, آگ جلاتی ہے, آگ کا کام کیا؟ ہیٹ دیتی ہے, ہیٹ سے مالیکیول اس کے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے ہم نے اندازہ لگایا ایک چیز ہیٹ ہوتی ہے. ہیٹ کیا کرتی ہے؟ پھیلاتی ہے. کیوں پھیلاتی ہے بھائی؟ ہیٹ پھیلاتی ہے, بس نظر آ رہا ہے. ہیٹ سے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پھیلتی ہیں. بس اس سے زیادہ انسان کا علم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے بہت زیادہ جو آج سائنس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے نا, تو اتنا زیادہ سائنسدانوں کو فری کراؤ جتنا افورڈ کر سکتے ہو قیامت کے دن. میں نہیں کہہ رہا کہ سائنس کو فری نہ کراؤ, اس سے تو ترقی میں پیچھے رہ جاؤ گے. فری کراؤ, مگر ایک حد تک سائنس کو اپنا باپ بناؤ.
خدا کے مقابلے میں سائنسدانوں کو لا کے نہ کھڑا کر دو بس، جیسے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ آج کر رہا ہے. اتنا سائنس کو ضرور فالو کرو کہ مائک کی آواز صحیح ہو جائے، جو کہ نہیں ہو کے دے رہی الفلاحیہ کی. وہ بلاؤ کہ ولید کو یار اس کا ایکو ختم کرے، اس کا اتنی آواز گونج رہی ہے نا. اتنا تو فالو کرو، جو تجربے ہیں ان سے تو فائدہ اٹھاؤ. کہاں سے بیس بڑھانی ہے، کہاں سے وائس کو کنٹرول کرنا ہے، ایکو کہاں سے کنٹرول ہوگا، یہ چیز اتنا سائنس کا جاننا ضروری ہے. سائنس کو خدا کے مقابلے میں لا کے، مذہب کے مقابلے میں، مذہب کے اگینسٹ لا کے کھڑا مت کرو. شکر ہے الحمدللہ. تو مذہب کے اگینسٹ لا کے نہ کھڑا کرو، کیونکہ مذہب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو آپ اتنا زیادہ ہر چیز پہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں. 200 سال پہلے کے سائنسدان یا 300 سال پہلے کے سائنسدان جو تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں گے، ہم یہاں سے بات کریں گے اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات امریکہ پہنچ جائے گی. وہ کہیں گے اگر اس وقت آپ بات کرتے کہتے یہ نہیں ممکن ہے. اور آپ کو پتہ ہے 90% سائنس کی ایجادات ایسی ہیں کہ دریافت کرنے کچھ نکلے تھے، دریافت کچھ اور ہو گیا. کائنات کے کسی راز سے پردہ اڑ گیا، نکلے کچھ اور تھے تحقیق کرنے، لیکن کسی اور چیز پر مطلع ہو گئے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اتنی پیچیدہ نالج ہے نا سائنس کی کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا نا کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے، یہ جاہل آدمی تو کر سکتا ہے. کوئی واقعی سائنسدان ہوگا نا، کوئی حقیقت میں سائنٹسٹ ہوگا، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا. اس کی مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں، پھر کھوپڑی میں آئے گی. دیکھو ڈاکٹروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اناڑی اور ایک پڑھے لکھے. بلکہ یوں کہہ لو کہ طب کی باتیں کرنے والے، میڈیکل سائنس کی باتیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر اور ایک عام لوگ جو فنٹر گیری کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ میڈیکل سائنس کی نالج کسی ڈاکٹر سے لوگے نا تو اکثر وہ ہر چیز میں 2 چیزیں 2 رائے بیان کر رہا ہوگا. وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا وائٹامنز لینے سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے؟ ڈاکٹر تھوڑی دیر سوچے گا، پڑ سکتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ میں بھی ممکن ہے. کیا ڈاکٹر صاحب جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں سب کے گردے خراب ہوں گے؟ نہیں، امکان ہے. وہ چیز میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد ریسرچ ہے نا، اس کو پتا ہے بھائی بہت سے لوگوں نے میڈیسن لی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور بہت سے 2 گولیاں کھا کے گردے برباد ہو گئے. تو یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب چینی کھانے سے کیا آدمی مر جاتا ہے؟ چینی ہم جو کھا رہے ہیں کیا یہ وائٹ پوائزن ہے، سفید زہر ہے؟ نہیں، وہ کہہ کہ کچھ تھوڑا زیادہ ہو گیا، میرا خیال ہے سفید زہر بھی نہیں کہہ سکتے، اب کھانی چاہیے. وہ کہے گا، کوئی کہے گا کھا لیں، کوئی کہے گا نہیں کھائیں، کوئی کہے گا اچھا شوگر ہو سکتی ہے، کوئی کہے گا نہیں شوگر کے اس سے کوئی تعلق. کیونکہ ریسرچ ہے نا، اس کو پتا ہے بھائی یقینی رائے قائم کرنا بولو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ریسرچ ہے اس کے پاس. ریسرچ بتا رہی ہے بھائی ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں 99 سال تک گلاب جامن ہی پہ پلے ہیں، وہ صحیح ہے نا، لڈو پہ سیٹ ہو گئے تھے وہ 99 سال ہو گئی ان کی عمریں اور وہ سیٹ ہی لڈو پہ ہوئے ہیں، بچپن سے لڈو ہی کھا رہے ہیں، وہ نہیں مرے. تو وہ ہر چیز میں 2 رائے، کہ بعض ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے، بعض کی. ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم صاحب، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ فارمی چکن سے سنا ہے کینسر ہو رہا ہے، یہ جو ہم اتنی مرغیاں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، نہیں ابھی تک کوئی ایسی کوئی تحقیق تو نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب بالکل آنکھ بند کر کے پھر فارمی چکن پھوڑیں؟ انہوں نے کہا نہیں، احتیاط کریں تو بہتر ہے تو بہرحال ایک مصنوعی، دیسی کھا لیں زیادہ اچھا ہے. ریسرچ کوئی ایسی خاص ابھی تک ہے نہیں، بہرحال دیسی یہ ان کی تحقیق. لیکن جو اناڑی ہوگا نا، جس کو نہ فارمی چکن کا پتہ، نہ اس کی فیڈ کا پتہ، سارا دن بنٹے کھیلتا ہے، وہ پب جی میں لگا رہتا ہے، اس سے جب آپ رپورٹ پوچھیں گے، جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کرو نا فارمی چکن، ابے بھائی تو زہر کھا لیتا، یہ فارمی چکن سے زیادہ بہتر ہے. کینسر کھا رہا ہے تو، کینسر.
اچھا حکیم صاحب، یہ جو بھی، کیونکہ فراڈیوں میں حکمت کے نام پہ فراڈی بہت ہیں، حکیم صاحب یہ سفید چینی وائٹ پوائزن ہے کیا سفید زہر ہے؟ کہے گا زہر تو ہلکا لفظ ہے اس کے لیے. ایک حکیم صاحب تھے، صحیح حکیم کی بات نہیں کر رہے جو 2 نمبر ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ میں چائے پیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ گندگی کی طرف نام جو ممبر پہ لینا منع، کہہ رہا وہ کھا لو زیادہ اچھا ہے چائے پینے سے. ٹھیک ہے بھائی، نقصان دہ ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ریسرچ علم نہیں ہے نا، تو جو بات بیان ہوگی اس میں مبالغہ بہت زیادہ، کیونکہ تحقیق تو ہے نہیں، کچھ وہاں سے سنا، کچھ پولیو کے قطروں سے یہ برباد ہو گئی صحتیں، پولیو اور فلانا، اور ایسی بڑے بڑے پھینکو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور یہ 99% پھینکوؤں میں پاکستان سرے فہرست پر. صحت کے حوالے سے بات کرنی ہو، مذہب کی بات کرنی ہو، مذہب میں بھی خوب سمجھ لو، جس کے پاس مذہب کی نالج بہت زیادہ ہوگی وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرے گا نا، اختلافی مسئلہ، تو وہ کہے گا یار اس طرف بھی دلائل ہیں اور دلائل اس طرف بھی ہیں. رفع الیدین کی بات آئے گی، کہے گا یار ہاں رفع الیدین کی بھی حدیث ہیں. اچھا نہ کرنا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں بعض صحابہ اس کے بھی قائل ہیں، اس پر بھی اپنے دلائل ہیں، کیونکہ اس کا علم کامل ہے نا. تبھی تو مجتہد میں اختلاف ہوا کہ دلائل دونوں طرف تھے نا، تو کسی نے اس کو لے لیا، کسی نے اس کو لے لیا. اچھا جی مفتی صاحب یہ زور سے آمین آہستہ آمین، یار اگر وہ حنفی ہوگا تو کہے گا بہتر ہے آہستہ آمین، کہ اگر کسی نے زور سے کہہ لیا تو کہیں کوئی چھت نہیں گرے گی، قیامت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اگر زور سے کا قائل ہے وہ تو کہے گا ہاں زور سے کہہ لو. حضرت اگر کوئی آہستہ کہتے ہیں ہاں اس پہ بھی دلائل ہیں، بہت سے فقہا اس کے بھی قائل ہیں. تو جیسے علم بڑھتا ہے انسان کی رائے میں لچک آ جاتی ہے، لچک، اس کو پتہ ہے بھائی ادھر بھی ہے. اور لیکن جو جاہل ہوگا نا، اردو کتابیں پڑھ کے مفتی بنائے، وہ رفع الیدین کو ایسا بیان کرے گا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ، کیونکہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے اندھی تقلید کی ہے، اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے فتوے دے رہا ہے وہ بیٹھ کے. گولڈن سند ہے 8 رکعت تراویح پہ، گولڈن سند ہے. ٹھیک ہے نا، پھینکتا رہے گا اور لوگ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے کیچ کرتے رہیں گے. جیسے صحت کے حوالے سے یوٹیوب پہ جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا اس کی ویورشپ بھی اتنی زیادہ، تو مذہب کے حوالے سے جو سب سے بڑا چھوڑو ہوگا پبلک میں مشہور بھی سب سے زیادہ ہوگا. تو فارمی چکن ہو گیا، چینی ہو گئی، ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ رائے بھائی یہ ہاں میں بھی ممکن ہے، ہاں بہتر ہے دیسی چیزیں کھا لو. ٹھیک ہے نا، اتنا نہیں ڈرائے گا کہ آدمی ویسے ہی مر جائے خوف سے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میڈیکل سائنس میں جب وہ وہم میں گئے نا کہ یہ کھانے سے یہ ہو رہا ہے، یہ کھانے سے، وہ وہم سے ہی مر گئے بیچارے، اتنے پاگل ہو گئے وہ. تو اچھا اب میں جو اصل بات کر رہا تھا تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ جو سائنس میں حقیقت میں مہارت رکھتے ہیں نا، جو واقعی سائنس کے علوم کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی مذہب کے اگینسٹ بات، ایسی حتمی بات نہیں کریں گے، کہیں گے ممکن ہے. تبھی میں نے دیکھا ہے یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، خوب سمجھ لو. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، دنیا بہت دیکھی انہوں نے، بہت زیادہ دنیا میں ٹریولنگ کی، بہت گھومے دنیا میں. تو ایک تھے وہ، ذرا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ نئے امریکہ سے ہو کے آئے تھے نا، تو وہ بہت مولویوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، فلانا ایسا مولوی ایسے، مذہب ایسا، یوں ایسے نہ ایسی کی تیسی، ہر وقت پاکستانیوں کی برائی اور گوروں کی صبح و شام تعریف ہے. تو میرے وہ ریلیٹیو تھے، وہ بہت گوروں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، پاکستان میں بھی بہت رہے ہیں، گوروں کے ساتھ بھی، باہر کی کمپنی میں جاب کرتے تھے. ان کو ہم نے دیکھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ پاکستانی ایسے اتنے گندے، اتنے کرپٹ، اتنے ہر برائی ہم میں اور ہر اچھائی ان میں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس تبصرے پہ؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، پوری گھس کے دیکھی نہیں ہے. بیچارے نئے وہ نا چوزا انڈے سے باہر نکلتا ہے، یہ کسی غریب ملک سے نئے گئے ہیں، تھوڑا سا دیکھا انہوں نے، دنیا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو 2 ہی آدمی ٹھیک ہوتے ہیں، یا تو جس نے دنیا بالکل نہ دیکھی ہو، وہ مذہب پہ چلے گا، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے،
اور ایک وہ جس نے تمیز سے دیکھ لی ہو, وہ پھر اس کی حقیقت تک پہنچ چکا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے ان تلوں میں تیل کتنا ہے, وہ پھر متاثر نہیں ہوتا. یہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے ہیں احساس کمتری کا شکار. یا تو پورا غریب ہوگا, وہ بھی ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں دولت کیا ہے, وہ اپنی روکھی سوکھی میں سوکھے پاپے, سوکھی وہ جو ہے نا روٹی ڈبو کے کھاتا رہے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. یا ایک آدمی کروڑ پتی ہو, وہ کبھی دولت مندوں سے متاثر نہیں ہوگا, وہ بھرم رکھے گا اپنے. اس کے سامنے اگر کوئی لینڈ کروزر لے کر آئے گا, وہ بی ایم ڈبلیو لے آئے گا, بھائی تو کیا ہے, صحیح ہے نا, وہ کبھی متاثر نہیں ہوگا. جیسے میں 2-3 شادیوں والے سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آ رہے تھے میری شادی ہوئی ہے, کچھ اور بات کر ہمارے سامنے, شادی ہوئی ہے, ہماری ہوتی رہتی ہے, تم پتہ نہیں کیا بات کر رہے. کمارا بیچارہ متاثر ہوگا, یار اس کی شادی ہو گئی اور میری شادی نہیں ہوئی. ہمارے سامنے کوئی شو مارتا ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہوئی. میں بولتا ہوں میری تو بہت دفعہ ہوئی ہے, یہ کون سا نیا کام ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جو شادی شدہ شو مارے گا کمارے کے سامنے مارے گا, ہمارے سامنے نہیں مارے گا. ابھی کل میں بیٹھا ہوا تھا پنجاب میں, کسی نے بچوں کی بات آ گئی نا, اتنے بچے ہیں آپ, میں نے کہا آپ میرے کتنے, آپ مجھ سے پوچھا آپ کے, میں نے کہا کہ اتنے, بس وہاں سے موضوع کیا ہو گیا, چینج. ٹھیک ہے, تو ایک ٹھیک اچھا مالدار آدمی ہوتا ہے, وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا. اکثر آپ نے زیادہ مالداروں میں دیکھا ہوگا وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں, شادیاں ان کی سادگی سے ہو جاتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ ان کو پیسوں کی نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت زیادہ دھوم. ہم نے متوسط لوگوں کی شادیاں دیکھیں جن میں دین نہیں ہے, اتنا ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں, بڑے بڑے فنکاروں کو بلا کے نچوائیں گے, پوری دولت ایک رات میں اڑا دیں گے. کیوں؟ انہیں یہ بھرم دکھانے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے, شو مارنے کے لیے نا, تو خام ہمیں چھچوری حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو زیادہ دولت ہے تو وہ آدمی وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے, وہ پٹ پٹی پہ گھوم رہا ہوگا, ٹھیک ٹھیک, کہ ضرورت کیا ہے شو مارنے کی. تو یاد رکھو ہمارا جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے نا, یہ متاثر ہو رہا ہے یہاں کے پروفیسروں سے, جو بالکل فارغ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ویسی نالج بھی نہیں ہے جیسے گوروں کے جو اسکالرز ہیں نا ان کے پاس نالج ہے. اس لیے پاکستانی جو ملحد ہوتے ہیں نا, جو پاکستان میں ایتھیزم کو اختیار کرتے ہیں, وہ انگریزوں کے ایتھیس سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ گوروں میں جو ملحد ہیں نا, جو ایتھیس لوگ ہیں, جو مذہب کو نہیں مانتے, یہاں والے دیسی جو ہے نا, یہ ان سے 2 قدم آگے, کیونکہ یہ اس کے بھی شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا. یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ حالانکہ جس سائنٹسٹ کو آپ فالو کر رہے ہو بسا اوقات وہ خدا کا منکر نہیں ہوتا, وہ مذہب کو مانتا ہے. کتنے حوالے ہیں ہمارے پاس ایسے کہ جن کے حوالے آپ کتابوں میں دے رہے ہوتے وہ مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. تو اس لیے نالج یا تو جاہل رہو یا علم حاصل کرو نا, تو پورا پراپر علم ہونا چاہیے انسان کو, ورنہ تبصرے